افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ الواقعہ، آیات 1 تا 56، حصہ اول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلع منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم هذا نزلهم يوم الدين۔ ترجمہ: یاد رکھو جب کہ واقع ہو پڑے گی واقع ہونے والی، اس کے واقع ہونے میں کسی جھوٹ کا شائبہ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جب کہ زمین بالکل جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑ
بالکل ریزہ ریزہ ہو کر منتشر غبار بن جائے گی اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ایک گروہ داہنے والوں کا ہوگا، تو کیا کہنے ہیں داہنے والوں کے۔ دوسرا گروہ بائیں والوں کا ہوگا، تو کیا حال ہوگا بائیں والوں کا۔ رہے سابقون، تو وہ تو سبقت کرنے والے ہی ہیں۔ وہی لوگ مقرب ہوں گے نعمت کے باغوں میں، ان میں بڑی تعداد اگلوں کی ہوگی اور تھوڑے پچھلوں میں ہوں گے۔ جڑاؤ تختوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی خدمت میں غلمان جو ہمیشہ غلمان ہی رہیں گے، پیالے جگ اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے گردش کر رہے ہوں گے، جس سے نہ تو ان کو درد سر لاحق ہوگا اور نہ وہ فطور عقل میں مبتلا ہوں گے، اور میوے ان کی پسند کے اور پرندوں کے گوشت ان کی رغبت کے، اور ان کے لیے غزال چشم حوریں ہوں گی محفوظ کیے ہوئے موتیوں کے مانند، صلہ ان کے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ اس میں وہ کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، صرف مبارک سلامت کے چرچے ہوں گے۔ اور رہے داہنے والے، تو کیا کہنے ہیں داہنے والوں کے۔ بے خار بیریوں، تہ بتہ کیلوں اور پھیلے ہوئے سایوں میں، اور پانی بہایا ہوا، میوے فراواں، نہ کبھی منقطع ہونے والے اور نہ کبھی ممنون، اور اونچے بستر ہوں گے، اور ان کی بیویاں ہوں گی جن کو ہم نے ایک خاص اٹھان پر اٹھایا ہوگا، پس ہم ان کو رکھیں گے کنواریاں، دلربا اور ہمسنی۔ یہ نعمتیں داہنے والوں کے لیے ہوں گی، ان میں اگلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہوگا اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ۔ اور بائیں والے، تو کیا ہی برا حال ہوگا بائیں والوں کا۔ وہ لو کی لپٹ کھولتے پانی اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جس میں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ کسی طرح کی کوئی افادیت۔ یہ لوگ اس سے پہلے خوش حالوں میں سے تھے اور سب سے بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا از سر نو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے آباء و اجداد بھی، کہہ دو اگلے اور پچھلے سب جمع کیے جائیں گے ایک معین دن کی مقررہ مدت تک۔ پھر تم لوگ اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے اور اسی سے اپنے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا پانی تونسے ہوئے اونٹوں کی طرح پیو گے۔ یہ جزا کے دن ان کی پہلی ضیافت ہوگی۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ واقعہ سے مراد قیامت ہے۔ اس لفظ سے تعبیر اس کے ایک امر شدنی ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے دلائل پوری تفصیل کے ساتھ گروپ کی پچھلی صورتوں میں بیان ہو چکے ہیں، اور ان شبہات و سوالات کا بھی ایک ایک کر کے جواب دیا جا چکا ہے جو منکرین نے اس کے امکان اور اس کے وقوع کے باب میں اٹھائے ہیں۔ اب یہ فرمایا کہ اس وقت کو یاد رکھو جبکہ وہ واقع ہونے والی تمہارے ان تمام لایعنی شبہات و اعتراضات کے علی الرغم واقع ہو کے رہے گی، اور تم کسی طرح بھی اس سے بھاگ نہ سکو گے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، یہاں کاذبہ میرے نزدیک عاقبہ اور عافیہ کی طرح مصدر ہے، یعنی اس کے واقع ہونے میں ذرا بھی کسی شک و شبہ اور جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم اس وہم میں مبتلا ہو کہ تم کو جھوٹ موٹ ایک ہوے سے ڈرایا جا رہا ہے، تو اس میں جھوٹ کا ادنا شائبہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک امر واقعہ ہے جس سے تمہیں لازماً دوچار ہونا ہے، تو عاقبت کی بہبود چاہتے ہو تو اس کے مواجہہ کے لیے تیاری کرو۔ خافضۃ الرافعہ، یعنی اس وہم میں نہ رہو کہ تم کو جو سربلندی آج حاصل ہے وہ ہمیشہ حاصل رہے گی، اور جن کو حقیر و مبتذل گمان کر رہے ہو وہ اسی طرح حقیر و پست حال میں رہیں گے، بلکہ جب وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی تو یہ زمین و آسمان نئے نوامیس و قوانین کے ساتھ نمودار ہوں گے۔ آج عزت و شرف کے جو معیارات ہیں وہ یک قلم تبدیل ہو جائیں گے۔ اس دن تمام عزت و سرفرازی ایمان و عمل صالح کی کو حاصل ہوگی۔ وہ لوگ سربلند و سرفراز ہوں گے جن کے پاس ایمان و عمل صالح کا سرمایہ ہوگا
اور وہ پست و ذلیل ہوں گے جو اس دولت سے محروم اٹھیں گے۔ یہاں بات اجمال کے ساتھ فرمائی ہے۔ آگے آیت 7 سے اس خفض و رفع کی تفصیل آ رہی ہے۔ اس سے واضح ہو جائے گا کہ اس کے لیے کسوٹی کیا ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ یہ اس قیامت کی تصویر ہے کہ اس دن زمین بالکل ہلا دی جائے گی اور یہ اونچے اونچے پہاڑ جن کو نادان لوگ غیر فانی اور غیر متزلزل گمان کیے بیٹھے ہیں غبار کی طرح پراگاندہ ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دن اس زمین کی ساری ہی بلندیاں پست ہو جائیں گی۔ ایک ایسا زلزلہ آئے گا جو پوری زمین کو جھنجھوڑ کر اس کے تمام ایوانوں اور محلوں کو زمین بوس کر دے گا، یہاں تک کہ یہ فلک بوس پہاڑ بھی غبار بن کر فضا میں اڑنے لگیں گے۔ یہی مضمون سورہ حاقہ میں یوں بیان ہوا ہے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ الحاقہ آیات 14 تا 15۔ اور اس دن زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا کر بیک دفعہ پاش پاش کر دیے جائیں گے، پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ یہ اس خفض و رفع کی تفصیل ہے جس کا ذکر اوپر آیت 3 میں ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس دن تم 3 گروہوں میں تقسیم کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ اصحاب المیمنہ کا ہوگا، دوسرا گروہ اصحاب المشأمہ کا ہوگا اور تیسرا سابقون پر مشتمل ہوگا۔ اصحاب المیمنہ سے مراد خود قرآن کی تصریح کے مطابق وہ لوگ ہیں جن کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ چنانچہ سورہ حاقہ میں فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ الحاقہ 19 تا 20۔ تو اس دن جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہ لوگوں سے خوش ہو کر کہے گا کہ یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، میں دنیا میں برابر اندیشہ ناک رہا کہ بالآخر مجھے اپنے اعمال کے حساب سے دوچار ہونا ہے۔ اصحاب المشأمہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ سورہ حاقہ میں ان کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ سورہ الحاقہ آیات 25 تا 26۔ رہا وہ جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میرا اعمال نامہ مجھ کو ملتا ہی نہ، اور مجھ کو یہ خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش پہلی موت ہی فیصلہ کن بن گئی ہوتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا اقتدار ہوا ہو گیا۔ سابقون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے میں سبقت کی اور اس دور میں اپنے جان و مال سے اس کی خدمت کی توفیق پائی جب اس کی خدمت کرنے والے تھوڑے تھے اور اس کی مدد کے لیے حوصلہ کرنا اپنے آپ کو جوکھوں میں ڈالنا تھا۔ چنانچہ سورہ حدید میں جو اس کی مثنیٰ سورہ ہے اس حقیقت پر یوں روشنی ڈالی گئی ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ الحدید آیت 10۔ تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں انفاق اور جہاد کریں گے اور دوسرے جو اس سعادت سے محروم رہیں گے یکساں نہیں ہوں گے۔ پہلے انفاق و جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں انفاق و جہاد کیا، اگرچہ اللہ کا وعدہ دونوں ہی سے اچھا ہے۔ ما اصحاب المیمنہ میں جو استفہام ہے یہ اظہار شان و عظمت کے لیے بھی آتا ہے اور اظہار نفرت و کراہت کے لیے بھی۔ یہاں یہ اظہار شان و عظمت کے لیے ہے، یعنی داہنے والوں کی شان و عظمت ان کے عیش جاوداں
ان کی رفاہیت و خوشحالی اور ان کی عالی مقامی کا کیا پوچھنا ہے؟ بھلا اس کی تفصیل کس طرح بتائی جا سکتی ہے اور اس کا صحیح اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اسلوب کلام اس صورت میں اختیار کیا جاتا ہے جب صورت واقعہ الفاظ کے احاطہ اور قیاس و گمان کی رسائی سے مافوق ہو۔ قرآن میں اس کی مثالیں بہت ہیں، ہماری زبان میں بھی یہ اسلوب معروف ہے۔ ما اصحاب المشأمہ میں وہی اسلوب اس کے برعکس یعنی اظہار نفرت و کراہت کے مفہوم میں ہے، یعنی جس طرح اصحاب المیمنہ کی خوشحالی و بلند اقبالی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اصحاب المشأمہ کی بدبختی اور ان کی ذلت و مصیبت اور ان کی بد انجامی کا حال بھی کچھ نہ پوچھو۔ اس کی تفسیر بھی الفاظ میں نہیں کھینچی جا سکتی، اس کا اندازہ انہی کو ہوگا جن کو اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ والسابقون السابقون میں دوسرا سابقون خبر کے محل میں ہے اور اس ایجاز میں غایت درجہ بلاغت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سابقون کی عالی مقامی کا کیا پوچھنا، وہ تو سابقون ہی ہوئے۔ جب وہ سابقون ہیں تو ان کے درجہ و مرتبہ کو کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ لازماً وہاں تک پہنچیں گے جو انسانی شرف و مزیت کا آخری نقطہ ہے، اور نقطہ کمال کا اندازہ بھلا اس عالم ناسوت میں کون کر سکتا ہے؟ اس تفصیل سے ایک تو یہ حقیقت واضح ہوئی کہ ان لوگوں کا خیال غلط ہے جنہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ دربار الہی میں جگہیں پانے والوں کی ترتیب بیان ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ کے دربار سے متعلق اول تو داہنے بائیں اور آگے پیچھے کا تصور ہی ایک بے معنی تصور ہے، اور اگر یہ تصور کی گنجائش تسلیم بھی کر لی جائے تو یہ امر اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اس دربار میں اصحاب الشمال کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی، نہ بائیں نہ پیچھے، بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کی وضاحت آگے اس صورت میں بھی آ رہی ہے اور قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی آئی ہے۔ دوسری حقیقت یہ واضح ہوئی کہ اصحاب الیمین عام مسلمانوں کے مفہوم میں نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے اعمال نامے بطور اعزاز داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ اپنے شاندار کارناموں پر نہایت شاداں و فرحاں بھی ہوں گے۔ عام مسلمانوں میں تو بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نسبت یہ گمان کرنا بڑا ہی فیاضانہ حسن ظن ہوگا کہ ان کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اور وہ جوش مسرت میں ہاں امقرؤ کتابیہ کا نعرہ بھی لگانے کے لائق ہوں گے۔ رہا یہ سوال کہ اصحاب الیمین اور سابقون میں کس نوعیت کا فرق ہے، تو اس کی طرف اوپر بھی ہم اشارہ کر چکے ہیں اور آگے بھی اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ چونکہ گلے سرسبد اور سرخیل قافلہ کی حیثیت انہی سابقون کو حاصل ہے، اس وجہ سے انہی کا مرتبہ اور صلہ سب سے پہلے بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ انہی لوگوں کو مقربین کا درجہ حاصل ہوگا۔ مقربین سے مراد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں، لیکن ان مقربین کا ٹھکانہ جنات النعیم ہی بتایا ہے اور دربار الہی کے قسم کی کسی چیز کا کوئی تصور نہیں دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقربین الہی کے لیے خاص ان کے درجے و مرتبے کے لحاظ سے جنتیں ہوں گی جن میں وہ رکھے جائیں گے۔ آگے ان کی جنت سے متعلق بعض اشارات آ رہے ہیں۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اب یہ واضح فرمایا کہ اس مبارک گروہ میں شامل ہونے کی سعادت کن لوگوں کو حاصل ہوگی۔ فرمایا کہ ان میں زیادہ تعداد تو اگلوں کی ہوگی اور ایک قلیل تعداد پچھلوں کی بھی ہوگی۔ صلح کے اصل معنی تو گروہ اور جماعت کے ہیں، لیکن اس کے مقابل میں چونکہ لفظ قلیل استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں قرینہ دلیل ہے کہ اس کو گروہ کثیر کے مفہوم میں لیا جائے۔ اولین اور آخرین سے مراد ہمارے نزدیک کسی امت کے اولین و آخرین ہیں۔ اوپر ہم نے سورہ حدید کا حوالہ دیا ہے جس سے واضح ہوا کہ ان لوگوں کے انفاق اور جہاد کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد و انفاق کی سعادت حاصل کی۔ بعد والوں کے جہاد و انفاق کا درجہ وہ نہیں ہوگا۔
تاہم اللہ تعالیٰ کا وعدہ دونوں ہی سے اچھا ہے، یعنی بعد والے اگرچہ من حیث العموم اگلوں کے مرتبے کو تو نہ پہنچ سکیں گے، تاہم اپنے اخلاص و حسن عمل سے ان کے لیے اصحاب یمین میں جگہ حاصل کرنے کی راہ کھلی ہوگی۔ سلتم من الاولین کے الفاظ سے یہ بات بھی نکلی کہ اگلوں میں سے لازماً سب ہی مقربین کا درجہ حاصل نہیں کر لیں گے، بلکہ ان کی اکثریت کو یہ مقام حاصل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس درجے کا تعلق مجرد زمانے ہی سے نہیں ہے، بلکہ اس میں اصلی دخل اوصاف و اعمال کو ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے تو اولین میں ہو، لیکن اپنی عزیمت، رسوخ اور قربانیوں کے اعتبار سے مقربین کا درجہ حاصل نہ کر سکا، بلکہ اصحاب الیمین ہی کے درجے تک رہ گیا۔ اسی طرح قلیل من الآخرین کے الفاظ سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ اس امت کے پچھلوں میں سے بھی ایسے لوگ نکلیں گے جو سابقون الاولون کے زمرے میں شامل ہونے کا شرف حاصل کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو فتنوں کے زمانے میں بھی حق پر قائم رہیں گے، حق ہی کی دعوت دیں گے، اور حالات خواہ کتنے ہی صبر آزما ہو جائیں اور ان کی تعداد خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو، لیکن وہ ہمت نہیں ہاریں گے۔ اس قسم کا ایک گروہ وہ اس امت میں، جیسا کہ احادیث میں بشارت ہے، ہر دور میں پیدا ہوتا رہے گا۔ یہ لوگ زمانے کے اعتبار سے تو آخرین میں ہوں گے، لیکن اپنی خدمات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اولین کے زمرے میں جگہ پائیں گے۔ اسی حقیقت کی طرف سیدنا مسیح علیہ السلام نے ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے کہ کتنے پیچھے آنے والے ہیں جو آگے ہو جائیں گے۔ یہاں یہ حقیقت پیش نظر رکھنے کی ہے کہ ہر چند ان آیات کا تعلق اسی امت سے ہے، لیکن اصولی طور پر یہ بات ہر نبی و رسول کی امت پر منطبق ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں دوسری جگہ یہی بات ایک عام کلیہ کی حیثیت سے ارشاد ہوئی ہے۔ فرمایا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ سورہ فاطر آیت 35۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو اپنے بندوں میں سے اس کار خاص کے لیے منتخب کیا، تو ان میں سے کچھ تو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے نکلے، کچھ میانہ رو ہوئے، اور کچھ اللہ کی توفیق سے بھلائیوں کی راہ میں سبقت کرنے والے ہوئے۔ اس آیت پر تدبر کی نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ الفاظ بدلے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی انہی تین گروہوں کا ذکر جن کا ذکر اوپر اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ اور سابقون کے الفاظ سے ہوا ہے۔